عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک یعنی روکنے والے کو اور بخیل کے مال کو ہلاک کر دے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ نہ کرنے والے کے خلاف وعید آئی ہے۔ دیکھیں، مشکلات اور پریشانیوں کو ٹالنے کے لیے شریعت نے جن اچھے اعمال کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے ان میں دعا، توبہ و استغفار، اللہ پر توکل، صبر کرنا اور نماز قائم کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اہمیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر آئی ہے۔ جیسے جہاں سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، تو اسی کے شروع میں دیکھ لیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس میں، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، وہ اس میں سے کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات پر غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان میں ایمان بالغیب، نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہاں پر بھی زکوٰۃ سے مراد اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس اجر ہے، نہ وہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 39 کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَمَا آتِيتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کا مال بڑھتا ہے۔
اسی حوالے سے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک شخص زمین میں ایک صحرائی ٹکڑے پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک بادل میں آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بادل ایک جانب گیا اور ایک پتھریلی زمین پر جا کر برسا۔ پانی کے بہاؤ والی ندیوں میں سے ایک ندی نے وہ سارا پانی اپنے اندر لے لیا۔ اب وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اس باغ تک پہنچ گیا۔ اس نے باغ میں دیکھا کہ ایک آدمی کھدال سے پانی کا رخ جو ہے وہ اپنے باغ کی طرف پھیر رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے، جو اس شخص نے بادل میں سے سنا تھا۔ اب اس نے کہا کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے کہا بھائی میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا کہ بادل میں سے کچھ آواز آئی تھی کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، تو اس میں تمہارا نام تھا، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس جو مال آتا ہے اس میں سے میں ایک حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اس باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، نہ کہ انسان کا مال کیا کرتا ہے، گھٹتا ہے۔ لیکن آج ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم اگر اللہ رب العزت کے راستے میں مال دیں گے تو ہمارا مال کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ ہمارے پاس اگر 10 روپے بھی ہیں تو اس سے بھی ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم سے کوئی زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، اگر ہم 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں تو پھر بھی ہم دیں، جتنا ہماری استطاعت، جتنا ہماری طاقت کے مطابق ہے اتنا تو ہم دیں نا، ہم اتنا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں نے جو مال دیا ہے اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔